آج کافی دن بعد ملاقات ہوئی ہے اور میں آپ سے ڈسکس کروں گا سوشل میڈیا کی طاقت، یوٹیوب کی طاقت۔ اب لوگ عدالتوں میں اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے کے بجائے کوشش کرتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر آ کے اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کریں، اپنے جتنے بھی دلائل ہیں اپنے حق میں وہ سوشل میڈیا پر بیٹھ کر دیں۔ اس کی تازہ ترین مثال دو لوگ ہیں، ایک تو جناب گوگی بٹ ہیں جن پر امیر بالاج کے قتل کا الزام تھا، اور پہلے یہ اطلاعات آ رہی تھی کہ وہ بے گناہ ہیں، تیفی بٹ کا تعلق ہے، گوگی بٹ کا تعلق نہیں ہے۔ پھر وہ جب منظر عام پہ آئی تو پھر ایک جے آئی ٹی کی رپورٹ آ گئی کہ جناب وہ تو گناہ گار ہیں۔ بہرحال کسی کے گناہ گار ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ کرنا میرا آپ کا سوشل میڈیا کا کام نہیں بلکہ عدالت کا کام ہے۔ دوسرے کیس پر آ جائیں، ڈاکٹر شاہد صدیق، بڑا نام، اکرم میڈیکل کمپلیکس آپ کو یاد ہوگا، اس میں اس کے مالک تھے، اور ان کو بھی قتل کیا گیا تھا، اور اس کے اوپر الزام تھا کہ ان کے بیٹے قیوم کے اوپر آیا۔ سوشل میڈیا پر بہت زیادہ چلتا رہا کہ جی قیوم نے یہ کر دیا، قیوم نے وہ کیا، قیوم نے ملی بھگت کی، ملزم شہریار تھا، پھر شوٹر تھے، پھر فلاں، پوری سٹوریز آتی رہی۔ یقیناً یہ جو یوٹیوب پر پروگرامز یا اس کے اوپر ویلاگز کر رہے تھے، ان کو کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی انفارمیشن آتی رہی۔ اب یہ بھی بتایا کہ جی ایک پولیس والے ہیں انسپیکٹر، اور انہوں نے بڑی زبردست طریقے سے اس کی تفتیش کی اور وہ قیوم تک پہنچے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ قیوم کی بیل ہو جاتی ہے آفٹر اریسٹ۔ دوسرے جو ہم گوگی بٹ کی بات کر رہے ہیں، تو گوگی بٹ جو ہیں ان کی پری اریسٹ بیل ابھی چل رہی ہے، آج بھی ہے۔ پولیس کہا جا رہا ہے کہ پولیس ان سے مانگے گی کہ جن کا جسمانی ریمانڈ دیا جائے، ان کی جو ہے وہ بیل ختم کی جائے۔ اب وہ بیل ختم ہوتی ہے نہیں ہوتی، اس کا فیصلہ بھی عدالت نے کرنا ہے۔ لیکن جو سب سے اہم بات جو آج ہم دونوں میں جم کرنے جا رہے ہیں، دونوں طرف سے اس طرح کے کئی معاملات ہوں گے، لیکن خاص طور پر میں اس لیے ان کا ذکر کر رہا ہوں کہ ایک میں ڈاکٹر شاہد صدیق کی جان گئی، دوسرے میں امیر بالاج کی جان چلی گئی۔ اور قیوم پہلے منظر عام پہ آیا، انہوں نے آ کے سوشل میڈیا کے سہارے سے ہی تمام چیزوں کو الٹنے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، میرا تو کوئی قصور نہیں ہے اس میں، تو میرا کزن فلاں بیچ میں انوالو ہے۔ دیکھیں، پولیس جب تفتیش کرتی ہے، تحقیقات کرتی ہے، تو یقیناً ان کے ریسورس اتنے زیادہ ہوتے ہیں، ان کے نیٹ ورک جو ہوتا ہے، یہ مخبروں کا نیٹ ورک سٹرونگ ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ اب جو یہ انٹیلیجنس کا استعمال کرتے ہیں، ہیومن انٹیلیجنس کا استعمال کرتے ہیں، اور پھر کسی نتیجے پر پہنچتے ہیں۔ اب مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آتی کہ قیوم صاحب ہوں یا گوگی بٹ صاحب ہوں، یہ سوشل میڈیا پر آ کر اپنے بے گناہ ہونے کا بات کر رہے ہیں، اور یہ بتا رہے ہیں کہ جی وہ غلط تھا، ہم ٹھیک تھے۔ قیوم صاحب کا ڈیفرنٹ پوائنٹ آف ویو ہے، وہ کہتے ہیں میرا تو والد صاحب سے پیار ہی بہت تھا، لیکن سوشل میڈیا پر ہم نے چلتے ہوئے دیکھا کہ پہلے بھی اٹیمپٹ کر چکا ہے اپنے والد کو مارنے کی۔ بہرحال ابھی جو واپس مدعے پہ آئیں تو وہ یہی ہے کہ سوشل میڈیا پر آپ سنیں گوگی بٹ صاحب کو بھی، تو وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی میں بالکل بے گناہ ہوں، میرا کوئی قصور نہیں ہے، وہ فلاں بھی ایسا تھا، بالاج بھی ایسا تھا، اور میرا تو تعلق ہی کوئی نہیں ہے، میں لوکیشن پہ بھی نہیں تھا، میرا تو وہ لوکیشن بھی میری گھر کی تھی، میں تو اس وقت گھر پہ تھا۔ بالکل ہوں گے، ہم یہ نہیں کہتے کہ گوگی بٹ ملوث ہیں، نہیں ملوث، لیکن پھر میں وہی بات کروں گا، اگر کلیریفیکیشنز یہاں پر قیوم یا گوگی بٹ صاحب دے رہے ہیں، تو یہ کلیریفیکیشنز وہ اپنے حق میں ایویڈنس کے ساتھ، جہاں پر عدالتوں میں ایویڈنس مانگا جاتا ہے، وہ عدالتوں میں بھی دے سکتے ہیں، اور اگر عدالت میں دیں گے تو یقیناً وہاں سے باعزت بری ہوں گے۔ اس طرح کے کیسز کے اندر پھر مقدمہ لٹکتا بھی اتنا رہتا ہے۔ احسن شاہ کا نام آ گیا بیچ میں، آپ کو یاد ہوگا پولیس مقابلے میں انکاؤنٹر پہ، اس پہ بھی آ گیا تھا کہ جی اس نے مروایا ہے، اس نے مروایا ہے۔ بہرحال لوگ چھڑانے آئے اور اس کو مار کے چلے گئے۔ تو اس طرح کی چیزیں اگر ٹرائل سپیڈی ہو، پھر ہم اعتراض کرتے ہیں کہ جی سی سی ڈی جو ہے نا یہ بہت بری ہے۔ سی سی ڈی بری ہے، غیر آئینی اگر کام کرتی ہے، ماورائے عدالت قتل کر رہی ہے تو غلط ہے۔ لیکن دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ جب اس طرح کے کیسز میں کئی ماہ لگ جاتے ہیں، ابھی ٹرائل ہی کنکلوڈ نہیں ہوتا، ٹرائل ہی کمپلیٹ نہیں ہوتا، کسی میں چالان پیش نہیں ہوتا، اور پھر
ظاہر ہے ملزم کا رائٹ ہوتا ہے اس کی ضمانت لے، اسپیشلی جب مطلب ایک جگہ پہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ملزم گرفتار ہے اور اس کے بعد ٹرائل اس کا نہیں شروع ہو پا رہا، چلان اس کا پیش نہیں کیا جا رہا، تو بینیفٹ آف ڈاؤٹ جو ہے عدالت ہمیشہ ملزم کو دیتی ہے۔ تو میرے نزدیک اس چیز سے کہ کوئی بھی آ کے شخص اپنے آپ کو سوشل میڈیا پر بے گناہ قرار دے، اس سے 1000 گنا بہتر یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو عدالت میں بے گناہ قرار دے۔ اور اس کے لیے ضروری ہے، اور سی سی ڈی ٹائپ کو بھی جو ادارے بنائے گئے ہیں ان کو بھی روکنے کے لیے، انہیں بھی قانون کے دائرے میں لانے کے لیے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ کا جوڈیشل سسٹم ٹھیک ہو۔ بڑے عرصے سے، آج پہلی مرتبہ نہیں، بڑے عرصے سے میں اس بات پہ چیخو پکار کر رہا ہوں کہ ہمیں اپنا جوڈیشل سسٹم پہ اتنا فوکس کرنا ہوگا کہ اگر ایک سول عدالت میں بھی کسی کا بھی کیس چل رہا ہے تو اس کو یہ یقین ہو کہ مجھے بر وقت انصاف ملے گا۔ فوجداری مقدمات کے تو ویسے بھی ذرا ٹرائل سپیڈی ہوتے ہیں سول کی نسبت، لیکن وہاں پر بھی سالہ سال لٹکتے رہتے ہیں۔ ایک ایوریج میں آپ کو بتاؤں جو میرے اندازے کے مطابق ایز اے کورٹ جرنلسٹ، تقریباً جو قتل کے کیس کی جو سزا ہے یہ کمپلیٹ ہونے میں 7 8 10 سال بھی لگ جاتے ہیں، 7 8 10 سال بھی لگ جاتے ہیں۔ ٹرائل کمپلیٹ ہو گیا، پھر اپیل میں چلے گئے، پھر اپیل منظور ہو گئی، اپیل مسترد ہو گئی، پھر سپریم کورٹ چلے گئے، پھر اپیل لگ گئی۔ اس تمام پروسیجر میں ایک لمبا ٹائم لگتا ہے۔ تو پھر سی سی ڈی جیسے محکمے ایکٹیو ہوتے ہیں اور پھر جب وہ کارروائی ڈالتے ہیں تو سب سے زیادہ شور جو ہے وہ لوگ جو خوشی کا اظہار کرتے ہیں سوشل میڈیا میں آپ کومنٹس کے نیچے دیکھ سکتے ہیں۔ تو دوستوں اب تک کے لیے اتنا ہی، شاداب ریاض کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔